الحمدللہ جس طرح سے آپ کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز آج کی اس تقریر کا عنوان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوگا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ امر بالمعروف کی اچھائی کا حکم دے ہم ایک دوسرے کو، نہی عن المنکر اور لوگوں کو ایک دوسرے کو، ہم اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو برائی سے روکیں۔ یہ بہرحال اس کا معنی ہے۔ ایک مسلمان اس کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، خود بھی اچھائی کرے، دوسروں کو بھی اچھائی کا حکم دے، اور وہ خود بھی برائی سے روکتا ہے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے۔ یہ ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے، یاد رکھیے۔ وہ انسانیت کا جو ہے خیر خواہ ہوتا ہے۔ ایک شخص جو مسلمان ہے وہ انسانیت کا خیر خواہ ہے۔ وہ دنیا میں بھی انسانیت کی خیر خواہی چاہتا ہے، آخرت میں بھی انسانوں کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ اس لیے وہ خود بھی اچھے اعمال کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اچھے اعمال کرے، جس کے لیے وہ خود عمل کرتا ہے اور دوسروں کو اس کے تعلق سے بتاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان خود بھی برے کاموں سے رکتا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ تمام انسانیت برے کاموں سے رکی رہے، اچھائی کو اختیار کرے، ایک اللہ کو مانے، اس کے رسول کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے۔ وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا ہے، اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کی طرف بلاتا ہے۔ تو وہ ایک مسلمان کا یہ فریضہ ہے۔ اور یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں کہ توحید کے بعد یہ ایک اہم فریضہ ہے کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے جو ہے لوگوں کو روکے۔ یہ اہم چیز ہے، اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جہاں یہ ایک فریضہ ہے وہیں یاد رکھیے یہ ہماری بقا کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی معاشرے اور ماحول میں لوگ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں تو خود ان کا بھی اس اچھی چیز پر رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہ اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف نہ بلائیں اور برائی سے نہ روکیں تو خود ہمارا بھی اچھائی پہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ایک مسلمان انسانیت کی خیر خواہی کرے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، متوجہ کرے، برائی سے لوگوں کو روکنے کی جو ہے بہرحال وہ کوشش کرے۔ اور یہی آج کا عنوان ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بار بار اس امت کے تعلق سے مختلف مقامات پر جو ہے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے تعلق سے باتیں بیان کی۔ خود اس امت کے تعلق سے یہ فرمایا، جس طرح سے میں نے خطبے میں آیت پڑھی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ ہم مسلمانوں کو اللہ نے کہا کہ ہم بہترین امت ہے، کنتم خیر امہ۔ اب دیکھیے جب بھی جو ہے دنیا میں کوئی اعزاز ملتا ہے، لقب ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، تو ساتھ میں ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ کیا کوئی عہدہ اور کوئی پوسٹ آپ نے آج تک ایسی دیکھی جس کے اندر اونچے اونچے عہدے ملے اور جو ہے اس کے بعد کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہ ہو؟ کہ کوئی کہے کہ آپ اس کمپنی کے مینیجر ہیں اور آپ کا کوئی کام نہیں چاہیے، اور آپ اسکول کے پرنسپل ہیں اور آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، بس بیٹھے رہیے، اور آپ جو ہے فلاں جو ہے آفس کے باس ہے لیکن آپ کو کچھ کارکردگی نہیں بتانا ہے، آپ یوں ہی رہیے، آئیے اور تنخواہ لے جائیے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو جب بھی اعزاز ملتا ہے، ٹائٹل ملتا ہے، ڈیزگنیشن ملتا ہے، عہدہ ملتا ہے، تو ذمہ داری بھی ملتی ہے۔ تو یہاں دیکھیے کیا عہدہ مل رہا ہے ہمیں، کنتم خیر امہ، تمام امتوں میں اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو۔ تو کیا یہ عہدہ، یہ لقب، یہ ٹائٹل یہ یوں ہی مل جا رہا ہے ہم کو؟ اس کے عوض کرتے کیا ہے ہم؟ کیا خصوصیت کے حامل ہیں ہم؟ کیا کرنے کی بنیاد پر ہمیں یہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم اس لیے لوگوں میں سب سے اچھے ہو، اس لیے انسانوں میں سب سے اچھے ہو کہ لوگوں کو حکم دیتے ہو اچھائی کا، یہ ہے تمہاری صفت، اس لیے تم خیر امت ہو۔ حکم دیتے ہو اچھائی کا اور روکتے ہو لوگوں کو برائی سے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو تم۔ ٹھیک، تو یہاں امت مسلمہ کو جو اعزاز اور ٹائٹل ملا، اس کے بعد کچھ کام ملا، اور وہ یہ ہے کہ اچھائی کا ہم حکم دیں، برائی سے ہم لوگوں کو روکیں۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جو خیر امت کہا، جو ٹائٹل دیا، تو اس ٹائٹل کو جو ہے 3 کنڈیشنز لگا دیے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اگر کوئی آفر نکالتا ہے تو آفر کے ساتھ کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں، اسی طرح جب اللہ نے یہ کہا کہ تم بہترین لوگ ہو، بہترین امت ہو، تو کیوں تم بہترین ہو؟ کیا کرتی ہو تم؟ کیا خصوصیت ہے؟ کنڈیشن یہ ہے کہ اچھائی کا تم حکم دو، برائی سے تم لوگوں کو روکو اور اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب دیکھیے جب امت مسلمہ کو جو نکالنے کا مقصد یہ بتایا گیا ہے
اور امت مسلمہ جو ہے اس مقصد کے تحت مبعوث کی گئی، اس کا یہ مقصد ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے. اور اگر یہ کام ہم نہ کریں جس طرح سے آج ماحول اور معاشرے کے حالات ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کسی کے پاس کسی کام کے عوض یہ کہتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو اتنی مجھے تنخواہ دینا. آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کام کرنا، اس کے بدلے مجھ سے یہ لے جانا اجرت. اب وہ شخص دن بھر بیٹھا رہتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا ہے، اور شام میں جب مالک آیا تو کہتا ہے مالک اپنی بات ہوئی تھی، اس کام کے عوض یہ ملیں گا تو لہٰذا مجھے وہ دے دیجیے، شام ہو چکی ہے. تو مالک کہیں گا بھائی کام کیا ہوا؟ وہ شخص کہیں گا کام کیا ہو گئے، کام وام مجھ سے آج دن بھر نہیں ہوا، لیکن مجھے ضرور آپ جو ہے پیسے دے دیجیے جو بات طے ہوئی تھی. تو کیا ایسے نوکر کو آپ پیسے دیں گے جو کام نہ کرے اور آپ سے آخر میں صرف تنخواہ مانگے؟ تو اللہ رب العزت اگر یہاں عہدہ اور ٹائٹل دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے کچھ شرائط ہے، کچھ کام ہمیں کرنا ہے. یہ نہیں کہ بس ہم بہترین امت یوں ہی ہیں بس کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو. اور اچھائی میں سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ معروف میں سب سے بڑا معروف کیا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے. تو لوگوں کو معروف اچھائی کا حکم دیتے ہو، مطلب توحید کا حکم دیتے ہو. اس کے بعد دیگر اور بھی باتیں جو اچھائی ہو سکتی ہے اس کی ایک لمبی فہرست ہوں گی، وہ تم کرتے ہو. اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہو. اور برائی میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ لوگ شرک کرتے ہیں، شرک سب سے بڑی برائی ہے، تو تم شرک سے روکتے ہو. اور اس کے علاوہ تمام وہ چیزیں جو برائی کہلاتی ہیں ان تمام سے لوگوں کو روکتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم خود بھی اس سے رکتے ہو. یہ نہیں کہ تم خود کرتے ہو اور دوسروں کو روکتے، تم خود بھی رکتے ہو اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہو. تم خود بھی کرتے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے کرنے کا حکم دیتے ہو. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں اعزاز دیا، ٹائٹل دیا، عہدہ دیا، تو ساتھ میں ذمہ داری دی اچھائی کا حکم دیتے رہیں، برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں اور اللہ پر ایمان لائے. تو یہ بڑا اہم فریضہ ہے. آئیے اس کے تعلق سے چند باتیں اور ہم دیکھتے ہیں. اسی صورت میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 110 تھی جو اس سے پہلے میں نے تلاوت کی تھی. 104 میں فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ اللہ فرماتا ہے تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے اور ان کو برائی سے روکے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے، کامرانی پانے والے. اعتبار سے لوگ فلاح یاب اور جو ہے کامیاب ہے. کون لوگ؟ جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر جو ہے یہی لوگ اللہ نے فرمایا کامیاب ہیں. تو ہم میں ایک مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایسا ایک گروہ ہونا چاہیے جو مستقل طور سے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکتا رہے. اور انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہی لوگ جو ہے کامیاب ہونے والے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ کامیاب ہیں. تو دیکھیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے تعلق سے اپنی کتاب میں گواہی دے دی کہ جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اچھائی کا حکم دیتے رہے لوگوں کو اور برائی سے ہم روکتے رہیں. ٹھیک. اسی طرح قرآن میں اللہ رب العزت دوسرے مقام پہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ الذین ان مکناکم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. مومنوں کی ایک صفت اللہ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم ان مومنوں کو زمین میں اگر اقتدار دیں، زمین میں انہیں اگر ہم ذمہ دار بنا دیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے کیا فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. مومنوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر مومنوں کو اللہ اقتدار دیتا ہے دنیا کے اندر تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نمازوں کو قائم کرتے ہیں. پھر فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. پھر فرمایا وآمروا بالمعروف، اور یہ اچھائی کا پھر حکم دیتے ہیں اور پھر یہ جو ہے برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ رب العزت یہاں فرماتا ہے. تو یہاں بھی دیکھیے مومنوں کی اللہ رب العزت قرآن میں یہاں ایک صفت بیان کرا. سورہ حج کی آیت نمبر 41 تھی یہ، جس نے فرمایا کہ اگر مومنوں کو ہم دنیا میں اقتدار دے دیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نماز قائم کرتے ہیں، دوسرا زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تیسرا اچھائی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، اور چوتھا برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. تو یہاں بھی مومنانہ وصف بتایا گیا کہ مومن جب بھی ان کو اقتدار ملتا ہے تو یہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے. دیکھیے فرائض کے بعد نماز اور جو زکوٰۃ کے بعد سب سے پہلی بات جو بتائی کہ وہ یہ اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں. سورہ عصر میں بھی یہی بات کہی وتواصوا بالحق، حق کی تلقین، نصیحت اور وصیت کرتے، مطلب اچھائی کا حکم دیتے ہیں. تو یاد رکھیے اچھائی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہنا یہ مستقل ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے کہ وہ ہمیشہ یہ کام کرے گا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا.
تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے اسی طرف متوجہ کیا اور فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو مومنوں کو اللہ اقتدار اگر دنیا میں دے دے تو یہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تو ایک مومن کا یہ مستقل جو ہے وصف ہونا چاہیے، صفت ہونا چاہیے کہ وہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روکتا رہے۔ آئیے اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں فرماتا اور کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ اللہ رب العزت نے فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے، دوست ہے، اور کیا کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے بعضهم اولیاء بعض، اور فرماتا ہے یامرون بالمعروف، اور یہ اچھائی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ عطا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ رب العزت جو ہے مومنوں کے تعلق سے فرما رہا ہے کہ مومن آپس میں کیا معاملہ کرتے ہیں کہ آپس میں رفیق ہے، دوست ہے، اور اچھائی کا ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اسی صورت میں آگے فرمایا گیا منافقین کے تعلق سے کہ منافق ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، لیکن مومن کا وصف کیا ہے، اس کا شیوا، اس کا طریقہ کیا ہے، وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ لیکن آج ہم اس معاشرے اور ماحول میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیا، اور جو کچھ تھوڑا بہت کام ہم کرتے ہیں وہ صرف اس میدان میں ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ لوگوں کو برائی سے روکنا بھی اتنا اہم ہے جتنا اچھائی کی طرف بلانا اہم ہے۔ یاد رکھیے، لوگوں کو برائی سے روکنا بھی اتنا اہم ہے جتنا اچھائی کی طرف بلانا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہم نے دونوں کام ایک تو چھوڑ دیے، اور جو کچھ ایک کام ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف ہم بلاتے ہیں، لیکن وَنَّهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے روکنا، برائی سے روکتے ہیں، بار بار اللہ دہرا رہا ہے، جہاں بھی اچھائی کا حکم دینے کا معاملہ آیا وہاں فوراً آیا برائی سے روکتے ہیں۔ تو ہمیں نہ صرف اچھائی کا حکم دینا ہے بلکہ برائی سے روکنا بھی یاد رکھیے، ورنہ اگر ہم نے ایسا کیا کہ صرف ہم نے اچھائی کا حکم دیا لوگوں کو اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا تو اس کے بھی بڑے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک تو اگر ہم سرے سے اچھائی کا حکم دینا ہی چھوڑ دیں تو اس کا نقصان تو بہرحال بہت زبردست ہے، انشاءاللہ آگے بات رکھوں گا، لیکن اگر برائی سے روکنا بھی ہم چھوڑ دیں تو یاد رکھیے اس کا بھی زبردست نقصان ہوتا ہے، اس کا بھی زبردست نقصان ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیے، اگر آپ جو ہے لوگوں کو اچھائی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے نہیں روک رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی ایک برائی آپ لے لیجیے کہ فلاں برائی ہے، آپ اس سے لوگوں کو نہیں روکتے، لوگوں کو صرف اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، تو پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان جس کو آپ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ جو برائی میں وہ ہے وہ برائی درست ہے، اس لیے وہ اس کو کرتا رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اپنی کبھی اصلاح نہیں کر پاتا مکمل، اس لیے کہ وہ جہاں اچھائی پہ عمل کرتا ہے وہیں برائی کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس کی اچھائی کی طرف، اس کی دعوت کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتے۔ تو جہاں ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے وہیں ہم کو لوگوں کو برائی سے بھی روکنا ہے، یہ بھی اتنا ہی اہم فریضہ ہے۔ آئیے اللہ رب العزت اس کے تعلق سے قرآن میں فرماتا ہے، بلکہ ایک اور مرتبہ اللہ نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے تعلق سے ایک واقعہ فرمایا سورہ لقمان کے اندر، جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں۔ سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا اور کہا یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت اور واعظ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف، اور اچھائی کا حکم دیتے رہنا، اور کہتے ہیں ونہا عن المنکر، اور اے میرے بیٹے برائی سے روکتے رہنا، وصبر علی ما اصابک، اور جو تجھے مصیبتیں آئی پھر اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں اس پر صبر کرنا، اور فرماتے انک ذالک من عزم الامور، اور یہ بہت جو ہے اونچا کام ہے، پائے کا کام ہے، ایک موضوع۔ تو یہاں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھیے جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، اور پھر فرمایا کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکتے رہنا۔ اس واقعے کے اندر یاد رکھیے لقمان علیہ السلام کا جو واقعہ خود قرآن نے بیان کیا، یہ ایک والد کے لیے خود بخود ایک درس ہے کہ اب ایک والد اپنے بیٹے کو کیسی نصیحتیں کریں، جو لقمان اپنے بیٹے کو نصیحتیں کر رہے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیے کیا کریں، نماز قائم کر، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ آپ دیکھیے بار بار جہاں بھی اچھائی کا حکم آ رہا، برائی سے روکنے کا آ رہا، آگے پیچھے کچھ نہ کچھ جو ہے عبادتیں آ رہی ہیں، لیکن برابر یہ حکم آ رہا ہے کہ اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، نماز کا حکم دیتے رہنا، نماز قائم کرنا اور اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ وہاں کہا کہ اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں کہا نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے بار بار اچھائی کا حکم دینے کا اور برائی سے روکنے کے بارے میں قرآن حکم دے رہا ہے۔
لیکن آج ہم دیکھتے ہیں اس فریضے کو ہم نے ترک کر دیا. کیا واقعی میں ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں؟ ہم لوگوں کو کسی گناہ میں ملوث پاتے ہیں اور دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، اپنے کو اس کو کیا کرنا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھائی نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو اچھائی کا حکم دیتے، کہتے ہیں بھائی جو ان کو کرنا ہے کرنے دو، ہم یہاں سے نکل جاؤ. یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے کہ اب اچھائی کا حکم دیں ہم لوگ اور برائی سے روکیں. آئیے اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اور بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان کرتا ہے، جس واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ اعراف آیت نمبر 165 میں بیان کیا. واقعے کی تفصیلات یوں ہیں کہ بنی اسرائیل کی ایک جو ہے قوم تھی، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جو ایک دریا کے کنارے رہتے تھے. اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو یہ حکم دیا کہ ہفتے کے روز جو ہے وہ مچھلیاں نہ پکڑے، اس لیے وہ دریا کے کنارے تھے اور ان کی آزمائش کے لیے ہفتے کے دن ہی مچھلیاں سب سے زیادہ آتی تھی نہیں تھی بلکہ اچھلتی تھی، اتنی زیادہ آتی تھی، بکثرت آتی تھی. لیکن اس نے شکار نہیں کرنا تھا. بنی اسرائیل نے یہ کام کیا، یہ چال چلی کہ وہ کیا کرتے، جو ہے جمعہ کی رات گڑھے کر دیتے، ہفتہ آنے سے پہلے رات میں گڑھے کر دیتے تاکہ جب پانی اوپر چڑھے اور مچھلیاں آئیں اور دوسرے دن جب پانی نیچے چل جائے تو ہم ہفتے کے بعد اتوار جب آئیں گا، اتوار کے روز جائیں گے، مچھلیاں گڑھے میں پھنس جائیں گے، ہم اس کو نکال لیں گے. جبکہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کام غلط ہے، وہ جانتے تھے یہ کام غلط ہے. اب ان کے اندر جو ہے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ تو وہ تھا کہ جس نے جو ہے لوگوں کو کہا، جب انہوں نے مچھلیوں کے تعلق سے عمل کیا کہ انہیں گڑھے کر کے پکڑنے لگے، انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا نہ کرو. تھوڑے دن یہ کہتے رہے اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیا انہوں نے، مطلب خود وہ کام نہیں کرتے تھے لیکن ان کو روکنا بھی چھوڑ دیا. ٹھیک. دوسرا ایک گروہ تھا جس نے مکمل اس احکام کو چھوڑ دیا اور مچھلیوں کو پکڑنے میں لگ گئے. ایک گروہ وہ تھا جس نے پہلے روکا کہ بھائی دیکھو یہ برائی مت کرو، لیکن بعد میں تھک گئے، کہا جانے دو، یہ کرنے دو، اور خاموشی اختیار کر لی، مطلب خود برائی نہ کی لیکن روکا بھی نہیں. دوسرا گروہ وہ تھا جس نے برائی میں اپنے آپ کو ملوث کر لیا، اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا اور ہفتے کے روز خوب مچھلیاں پکڑتے، مطلب گڑھے کر کے رکھتے مچھلیوں کو لیتے. تیسرا گروہ وہ تھا جو اچھائی کا حکم دیتا رہا اور برائی سے روکتا رہا مسلسل کہ بھائی دیکھو یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، یہ کرنا غلط ہے، اور وہ روکتا رہا. گویا 3 گروہ بن گئے. ایک جو گناہ میں ملوث ہو گیا، دوسرا جس نے صرف اچھائی کا حکم دیا، برائی سے نہیں روکا، جو کر رہے تھے بس جو اچھے کام چل رہے چلنے دو، باقی ان کو جو پکڑنا ہے شکار چلنے دو. تیسرا وہ تھا جس نے اچھائی کا حکم دیا اور برائی سے روکتے رہے. اللہ رب العزت آخر میں فرماتا ہے جو ان کا حال ہوا، جو انجام ہوا، اللہ فرماتا انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب. اللہ رب العزت فرماتا ہے اس آیت کے اندر، اس واقعے کے آخر میں، اور ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ہم نے ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا اس لیے کہ وہ نافرمان تھے. کیا فرمایا کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دیتی اس عذاب سے. کون لوگ؟ جن لوگوں نے برائی سے روکا، اور باقی لوگوں کو ہم نے جو اس عذاب میں ملوث کر دیا. اس معاملے میں جو اس کی ایک تفسیر جو آتی وہ یہ ہے کہ ان 3 گروہوں میں سے جس میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اچھائی کا حکم دیتا تھا پہلے، بہرحال بعد میں چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا. دوسرا گروہ جو برائی ملوث، تیسرا جو اچھائی کا حکم دیتا رہا برائی سے روکتا رہا. یہ تیسرا گروہ بچ گیا، مطلب جس نے اچھائی کا حکم دیا، لوگوں کو برائی سے روکا، یہ گروہ بچ گیا. اور بقیہ 2 گروہ جو اچھائی کا حکم دیتے لیکن برائی سے نہ روکتے، وہ بھی اس عذاب میں ملوث ہوا. اور وہ گروہ جس نے مکمل طور سے جو ہے اس احکام کو چھوڑ دیا، جو گناہ میں تھے، برائی میں تھے، ان کو بھی اللہ نے عذاب دیا. تو پتہ یہ چلا کہ صرف اچھائی کا حکم دینا ہمارے لیے کافی نہیں. یاد رکھیے اتنا ہی اہم ہے کہ ہم برائی سے لوگوں کو روکیں، ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو یاد رکھیے پھر سب کے اوپر وہ عذاب آئے گا. یہ نہیں کہ جو ہے ہم کہیں گے بھائی ہم تو وہ گناہ میں نہیں تھے، ہم اس سے جو بری تھے. ہم کو روکنا ہوگا لوگوں کو، مطلب جہاں اللہ جو ہے اچھائی کا حکم دینا ضروری ہے، وہیں برائی سے لوگوں کو روکنا بھی اتنا ہی ضروری ہے. جس طرح سے بنی اسرائیل کے اس گروہ کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ جس نے برائی سے روکا تھا اس کو ہم نے بچا لیا، اور بقیہ کو ہم نے جو اپنے عذاب میں ملوث کیا اس لیے کہ وہ برا کام کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں مشہور المعروف حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو. برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو. اگر ایسا نہ کر سکو تو زبان سے روکو، اور اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو کم از کم دل میں برا جانو. اس کے بعد ایمان کی کوئی حد نہیں، یہ آخری حد ایمان کی، اس کے بعد رائے برابر بھی ایمان نہیں بچتا. اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، برائی کو ہوتا دیکھو تو روکو. میں یہ بات اس لیے زور دے رہا ہوں اس بات پر، اس لیے کہ اچھائی کا حکم دینے میں کہیں نہ کہیں ہم لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب برائی کے روکنے کے معاملات سے چھوڑ دیتے ہیں جس کے نقصانات بہت زیادہ ہوتے ہیں.
اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں قرآن حدیث کی ترتیب ماننا چاہیے. جس ترتیب میں دیکھیے ترتیب کیا ہے, جب برائی کو ہوتا دیکھو تو ہاتھ سے روکو, اس کے بعد زبان سے روکو, اس کے بعد پھر اگر یہ بھی نہ کر سکو, اتنی استطاعت و طاقت بھی نہیں ہے, تو دل میں برا جانو, اس لیے کہ ایمان کی آخری حد ہے, اس کے بعد ایمان نہیں ہے, یہ ایمان کی سب سے کمزور درجہ ہے. اب ہمارا معاملہ کیا ہوتا دیکھیے, کسی برائی کو دیکھتے ہیں تو کہتے جانے دو بعد میں دیکھیں گے, دل میں برا جان رہے ہیں سب اس کو. اس کے بعد اگر کچھ برائی آگے بڑھتی ہے تو پھر زبان سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کے بعد جب برائی بہت حد پر چلے جاتی ہے تو پھر ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, جب تک کہ پورا معاملہ ہاتھ سے باہر نکل جاتا ہے. یاد رکھیے, اگر یہ ترتیب کو ہم فالو کرتے ہیں, ہم نے اس کو مانتے کہ بھائی کسی کو برائی کرتے دیکھا, فوراً کہا ایسا مت کرو. اور یاد رکھیے ہاتھ سے روکنے سے مراد ہر بار یہ مت سمجھیے کہ آپ کو لڑنا ہے, اس کا گلا پکڑنا ہے, اس کو پکڑ کر کھینچنا ہے. برائی سے روکو ہاتھ سے, اس کا مراد ہے ہر وہ چیز, ہر وہ کام جب ہاتھ کے ذریعے کر کے اس شخص کو برائی سے روک سکتے ہیں, جس میں ہاتھ کا آپ کے استعمال ہو. ضروری نہیں ہر بار آپ لڑے اس سے. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, ایک بھائی آپ کا برائی کی طرف جا رہا ہے, صرف پیچھے سے ہاتھ کو پکڑ لیا, میرے بھائی یہ کام نہ کرو. اس میں کوئی لڑائی جھگڑا دکھ رہا ہے آپ کو, تو ہاتھ سے روکنے کا مطلب ہر بار لڑنا نہیں ہے, مراد یہ کہ روکنے کی کوشش کرو. اور اگر ہاتھ سے بھی نہ کر سکو تو پھر کیا کرو, زبان سے روکو. ارے بھائی صاحب کیا کر رہے ہو, ارے ویسا مت کرو, یہ چیز غلط ہے. اور اگر یہ بھی طاقت اللہ نے نہیں دی ہے تو کم از کم دل میں برا جانے. آج افسوس کا حال ہے اس امت کا اور ہمارا کہ کئی برائیوں سے ہم روز صبح اور شام گزرتے ہیں, وہ آخری حد سے بھی ہم نکل گئے ہیں, کبھی دیکھ کر اسے برا بھی لگتا ہے. ایسا کتنی بار ہوا کہ ہم جو ہے شراب خانوں سے گزرے اور دل میں یہ خیال آیا کہ یہ واقعی میں برا کام ہے, میں ہاتھ سے تو نہیں روک سکتا ہوں, زبان سے تو نہیں بول سکتا ہوں, دل میں جو وہ حد بتائی آخری, اس سے بھی ہم گر چکے ہیں. کتنے بار ایسا خیال آیا جب خبیث خانوں سے اور برے علاقوں سے آپ گزرے اور دل میں خیال آیا کہ کاش مجھ میں طاقت ہوتی یا وہ ہوتا تو میں اس کو روک پاتا, لیکن میں نہیں کر سکتا ہوں, لیکن یہ چیز بری ہے. کتنی بار ایسا ہوا کہ برائی کو دیکھ کر کم از کم دل میں ہم نے برا سوچا ہو کہ واقعی میں یہ برا ہے. وہ جو آخری حد رسول اللہ فرما رہے اس کے بعد کوئی حد نہیں ہے. ہم برائی کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, تو کہاں سے پھر خیال آئیں گے کہ اس کو دل میں برا جانے, جو کہ ایمان کی آخری حد ہے. تو برائی کو برائی سمجھیے, اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کیجیے. یاد رکھیے, اب برائی سے لوگوں کو نہ روکنے کا نتیجہ کیا ہوگا دیکھیے. آپ صرف کہے کہ ہم اچھائی کریں گے, ٹھیک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی, مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کشتی ہے اور اس میں 2 حصے ہیں, نچلا حصہ اور اوپری حصہ. اب جب نیچے والوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اوپر آتے ہیں اور اوپر سے پانی لیتے ہیں, جس سے جب تھوڑے دن یہ چلتا رہا, تھوڑا معاملہ چلتا رہا, تو نیچے والوں کو یہ خیال آیا کہ اوپر والوں کو میرے اس پانی لینے سے تکلیف ہو رہی ہے, ہمارے اس پانی تکلیف, تو کیوں نہ ایسا کریں کہ کشتی خود سمندر پانی میں چل رہی, ہم نیچے ایک سوراخ کر دیں اور پانی ہم کو خود بخود مل جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اوپر والوں کو پتا ہے کہ نیچے والے سوراخ کر رہے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں بھائی وہ ان کا معاملہ ہے. اب مجھے بتائیے, اگر ہم ان کو اس برائی سے نہیں روکیں گے تو کیا جب وہ کشتی ڈوبیں گی تو خالی انڈر جو نیچے کا فلور ہے وہ ڈوبیں گا, اوپر والے بچ جائیں گے کہ بھائی نہیں تم نے کچھ نہیں کیا تھا, صرف نیچے والوں نے کیا تھا؟ بتائیے. نہیں, جب وہ کشتی ڈوبیں گی سوراخ کی وجہ سے تو پوری کشتی ڈوب جائیں گی, اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے اور نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے کہ برائی سے روکنا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں برائی سے روکنے کی ضرورت نہیں, صرف اچھائی کا حکم دیتے رہو. نہیں, جس طرح سے اچھائی کا حکم دینا ضروری ہے اسی طرح برائی سے روکنا بھی ضروری ہے. ٹھیک, خود جو کلمے کی گواہی ہم دیتے ہیں اس کلمے میں پہلے انکار ہے, نفی ہے اور پھر اس بات ہے. پہلے انکار کیا پھر اقرار کیا کہ لا الہ الا اللہ, کہ نہیں کوئی معبود عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو پہلے انکار کیا پھر اقرار کیا, پہلے نفی کی اور پھر اس بات کیا, اس بات کو مانا. تو ہم کو جہاں اچھائی کا حکم دینا ہے وہیں برائی سے بھی روکنا ہے. اس کے بڑے فائدے, اور اگر ہم نے برائی سے نہ روکا تو بڑا نقصان ہوگا. پھر چاہے یہ برائی معاشرے کے کسی بھی حصے میں پھیل رہی ہو, تو جہاں ہم کو اچھائی کا حکم دینا ہے اسی وقت ہم کو برائی سے روکنا ہے. اس لیے کہ قرآن نے جب بھی اچھائی کا حکم دیتے ہیں کہا فوراً برائی سے روکتے ہی صفت بتا دی. مومن یہ دونوں صفت کا ایک ساتھ حامل ہوتا ہے کہ جہاں اچھائی کا حکم دے رہا لوگوں کو وہیں برائی دیکھ کر انہیں برائی سے روکتا بھی ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کہ انسان جو ہے قباحت برائی میں لگا ہے, آپ کہہ رہے بھائی نماز کو چلو, نماز کو تو چلانا ہے ہی, اس کے ساتھ اس کو کہنا یہ جو عمل کر رہے یہ برا ہے. گو آپ اس میں آگے پیچھے یہ کر سکتے کہ پہلے نماز لے جائے, مسجد میں بٹھائے پھر سمجھائے, یا پہلے اس کی خبر بتائے پھر اس سے یہ کام کروائے. لیکن یہ نہیں کہ نہیں ابھی اس کو یہ کرنے دو, اچھائی پہ صرف عمل کرنے دو, پھر برائی سے. بہت سی بار آپ جو اچھائیاں اور ہم جو اچھائیاں کرتے ہیں, اگر ہم برائی سے نہ رکے تو اچھائیاں خود بخود ضائع ہو جاتی ہیں.
تو یہ دونوں ہی صفت ایک ساتھ ہونا چاہیے، جہاں ہم اچھائی کا حکم دیں وہیں برائی سے جو ہے لوگوں کو روکیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم برائی کو ہوتا دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، اور نہ کر سکو تو پھر زبان سے کہو ان سے، اور نہ کر سکو تو پھر دل میں برا جانو، ایمان کی آخری حد ہے۔ تو کم از کم جو برائی کو ہم دیکھیں، طاقت نہ ہو تو دل میں کم از کم برائی یہ نہ ہو کہ بس آپ گزر جائے کہ بھائی یہ تو چلتا ہے، چلن ہے، معاشرہ ہے، ماحول ہے، کم از کم دل میں اس کو برا ضرور سوچیں، ورنہ اس کے نیچے ایمان کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ آئیے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، آپ نے کہا اور فرمایا تم ضرور اچھائی کا حکم کرو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، ورنہ اے مسلمانوں تم ضرور اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، پھر تم اس کو پکارو گے اور وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اے مسلمانوں تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اگر یہ عمل نہ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اور اسی مفہوم کی کئی اور روایتیں آتی جس میں یہ بتایا گیا کہ اگر اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا، نہ کریں گے تو دعائیں قبول نہ کرے گا، ہماری ہوا کو اکھاڑ دے گا، یہ قومیں ہم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا، اگر ایسا نہ کرو تو ایک زمانہ یوں آئے گا کہ قومیں تم پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جس طرح سے جو ہے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مطلب مسلمان کو ہر حالت میں اچھائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکتے رہنا ہے، یاد رکھیے۔ ہر بار وہ اچھائی کا حکم دیں گا، لوگوں کو برائی سے روکیں گا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہ کرو کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف نہ بلاؤ، برائی سے نہ روکو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم دیکھیے، ہم نے اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا، ہم اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں، کتنے مسائل کے لیے اپنے، کیا مسائل حل ہو رہے ہیں؟ مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دے لوگوں کو، برائی سے روکے تو اللہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر دے۔ یہاں کہہ رہا ہے اللہ کہ تم دعائیں مانگو گے تو میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکے۔ آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ جو ہے ترمذی کی روایت ہے، جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں سے روکنے کی قدرت رکھنے والے موجود ہوں اور وہ نہ روکیں تو جلدی اللہ جو ہے سبحانہ و تعالیٰ اپنی طرف سے انہیں عذاب میں مبتلا کریں گا۔ کہ اگر کوئی قوم ہو جو گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں ایسے لوگ موجود ہو جو ان لوگوں کو جو گناہ کر رہے روک سکتے ہیں لیکن وہ گناہوں سے نہ روکیں، تو اللہ اس قوم کو جلد ہی گناہوں جو ہے عذاب میں مبتلا کریں گا۔ مطلب اگر ایسے لوگ ہم میں موجود ہوں جو گناہوں کو روک سکتے ہیں، جو برائیاں معاشرے میں چل رہی انہیں روک سکتے ہیں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ نہ روکیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو پہلا نقصان دعائیں اللہ قبول نہیں کریں گا، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں ملوث کریں گا، اور بالخصوص ان لوگوں کو جن کو اللہ نے طاقت دی تھی کہ وہ برائی سے روک سکتے تھے اور اس کے باوجود انہوں نے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے جس میں جو ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اور کہا، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 جو ہے 105 انہوں نے وہ آیت پڑھی اور کہا اللہ کے رسول، اور آیت یوں ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کہ تم گمراہ یقیناً گمراہ نہ ہوں گے اگر تم ہدایت پر ہو، یا ہدایت پر جب تم ہدایت پر ہوتے ہو تو گمراہی تمہیں چھو نہیں سکتی، نزدیک نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جب یہ آیت پڑھی اور کہا اب ہم ہدایت پر آ چکے ہیں، اب گمراہی ہمیں چھو نہیں سکتی، مطلب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب اچھائی کا حکم نہیں دینا ہے، برائی سے نہیں روکنا ہے، بس ہم ہدایت پر آ گئے، اب گمراہی ہمیں نہیں چھوئیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اور وہ صحابی سے کہا اور کہا اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ انہوں نے کیا سمجھا تھا کہ جب ایک بار ہدایت پر مسلمان آ جاتا ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، برائی اس کو نہیں چھو سکتی۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، اس آیت جب انہوں نے پڑھی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو جب دیکھو کہ کنجوسوں کی روش جاری ہو چکی ہے، مطلب لوگ کنجوسی کرنے لگے اور خواہش کی پیروی ہو رہی ہے، لوگ اپنی خواہشات پر چل رہے ہیں، اور ہر ذی رائے اپنی رائے پر اتراتا ہے، ہر شخص جو رائے دے سکتا ہے رائے دے کر اتراتا ہے، اپنے آپ کو سچ سمجھتا ہے، حق پر سمجھتا ہے، پھر اپنے آپ کو بچاؤ اور عوام سے دور ہو جاؤ۔ تو ایسے وقت تم اپنے آپ کو بچانا اور عوام سے دور ہو جانا۔ اور اللہ کیسے فرماتے ہیں آئندہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ہوں گے، اب اس کے بعد ایک کے بعد ایک در فتنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ مطلب اس صحابی نے جو چیز سوچی تھی وہ یہ تھی کہ اے اللہ کے رسول، ہم تو مسلمان ہو گئے،
ہدایت پر آ گئے. اب ہمیں جو ہے کوئی اچھائی کا حکم نہیں دینا ہے, برائی سے نہیں روکنا ہے, اب ہم گمراہ نہیں ہوں گے, گمراہی ہمارا نقصان نہیں کر سکتی. تو رسول اللہ کہتے ہیں نہیں ایسا مت سوچو, تم اچھائی کا حکم دیتے رہنا, تم برائی سے روکتے رہنا, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھنا جب کہ کنجوسی عام ہو جائے اور جس کی رائے چلتی ہے وہ اپنی رائے کو اس پہ اکڑنا اور اترانے لگے, ٹھیک ہے. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم جو ہے عوام سے الگ ہو جانا, اس لیے کہ اب جو ہے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرف فتنے آئیں گے. یہ قیامت سے پہلے کی بہرحال بات بتا رہے ہیں. اور تمہارے عقیدے و عمل کو اپنانے والوں کے لیے تم میں سے 50 آدمیوں کی طرح ثواب ملے گا. اور ایسے دور میں جو تم جیسا عقیدہ رکھیں گا, مطلب کس جیسا, صحابہ جیسا عقیدہ رکھیں گا, تو تم میں سے 50 کے برابر اس شخص کو اجر ملے گا. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیا ہم میں سے 50؟ تو کہا ہاں تم میں سے 50 کے برابر اس شخص کو اجر ملے گا جو ایسے دور کے اندر جبکہ فتنے اور فساد ہو وہ جو ہے تمہارے جیسا عقیدہ رکھے, صحابہ جیسا عقیدہ رکھے. اور پھر اللہ کے رسول فرمایا, آپ نے فرمایا تم میں سے ہی کیوں کہ آج نیکی کرنا معاون ہے, اور تم میں سے کیوں 50 لوگوں کے برابر نیکی اس کو ملیں گی, اس لیے کہ آج نیکی کرنا آسان ہے لیکن اس زمانے میں مشکل ہو جائیں گا نیکی کرنا, ٹھیک ہے. تو نیکی کرنا جب مشکل ہوگا یاد رکھیے, اس زمانے میں آپ اچھائی کا حکم دیں گے, برائی سے لوگوں کو روکیں گے, تو رسول اللہ فرماتے تم میں سے 50 کے برابر اجر ملیں گا اس شخص کو. مطلب صحابہ جو 50 صحابہ کے برابر اس شخص کو اجر ملیں گا. یقیناً صحابہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ان اجر کے اعتبار سے, کیونکہ وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بہت مشکل ہوگا. جس طرح سے آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیں, برائی سے روکیں, بلکہ برائی ہم پر ایسی غالب آ گئی ہے کہ کبھی کبھار ہم برائی میں ملوث ہو جا رہے ہیں جو اچھائی کا حکم دینا چاہتے ہیں. یہ ہمارے حالات کہ برائی دیکھیے کس طرح سے جو ہے آج جو ہے گرفت کر چکی ہے, کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو شریعت نے حرام قرار دی ہیں آج وہ چیزیں کھلے عام بکتی ہیں, بیچی نہیں جاتی بلکہ اس کے ایڈز کیے جاتے ہیں. صرف ایڈز نہیں کیے جاتے, اس کی طرف ورغلایا جاتا ہے کہ یہ چیز خریدنے سے فلاں اور آپ کو فائدے ہوں گے, چاہے معاملہ وہ شراب کا ہو, چاہے معاملہ وہ منشیات اور نشے کا ہو, چاہے معاملہ وہ سود خوری کا ہو, کوئی بھی گناہ آپ دیکھیے آج اس کی طرف لالچ دی جا رہی ہے, اس کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے, نام تبدیل کر کے برائیوں کو لایا جا رہا ہے. اگر ہم نے برائی سے روکنا نہ چھوڑا تو یاد رکھیں پھر ہمارا بھی اس چیز سے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ مسلمان کا ایک فریضہ ہے کہ جب برائی کو ہوتا دیکھے تو روکنا شروع کر دے, یہ نہیں کہ ہم بعد میں دیکھیں گے, ورنہ پھر برائی گرفت کر لیتی ہے, مضبوطی پکڑ لیتی ہے اور جما لیتی ہے اپنے قدم. تو ایسے فتنے اور فساد میں جب کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا مشکل ہو جائے گا, اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو وہ 50 صحابہ کے برابر رسول اللہ فرماتے تم میں سے 50 کے برابر اجر پائیں گا اس زمانے میں. اور آج ہم دیکھتے ہیں اسی زمانے کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینا مشکل ہو گیا, برائی سے روکنا مشکل ہو گیا ہے, کہ لوگ الٹے ہم کو برائی کی دعوت دے رہے ہیں اور مسلمان اس دعوت کو خاموشی سے سن رہا ہے نا. اور مختلف بہرحال واقعات ہو رہے ہیں, مختلف حالات, لوگ آتے ہیں سوال و جواب کے سیشن میں باتیں ہوتی ہیں کہ گناہ کی طرف لوگ متوجہ کر رہے ہیں, مسلمان متوجہ ہو رہا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فائدہ کیا ہوگا, خود ہم اس چیز پر عمل کر سکتے ہیں, اچھائی پہ ہم باقی رہ سکتے ہیں. ورنہ اگر ہم نے اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نہیں چھوڑ دیا تو ہمارا بھی خود اچھائی بنانا مشکل ہو جائے گا, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاد, جو افضل جہاد کیا ہے, اللہ کے راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد اور نسائی کی روایت ہے, فرماتے ہیں ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی گواہی دینا یہ افضل جہاد ہے. مطلب ظالم اور جابر حکمران کے سامنے جا کر حق کی گواہی دینا یہ جو ہے جہاد, افضل جہاد ہے. آپ سے سوال ہوا افضل جہاد کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ منکر کے خلاف بولنا, منکر سے روکنا, حق کی گواہی دینا, مطلب یہ سچ بات کہنا اور برائی سے روکنا ہے. ظاہر سی بات ہے آج کل گواہی حق کی کہاں دی جاتی ہے, آپ دیکھیے گواہ جھوٹے بھی مل جاتے ہیں, اور جو حق پر نہیں ہوتا اس کی گواہی دی جاتی ہے, جو حق پر بیچارہ اس کی حق مار لیا جاتا ہے. آج کا معاملہ یہ. تو ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی گواہی دینا یہ افضل جہاد ہے, آپ نے فرمایا. تو نہیں انل منکر کے بھی اتنے ہی فائدے جتنے جو ہے امر بالمعروف کے ہیں. تو ہمیں یہ دونوں کام جو ہے ایک ساتھ کرنا. آئیے اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم نہیں کریں گے تو اس کا نقصانات کیا ہوں گے, اسے کچھ عقلی دلائل دیکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ یہ تجزیہ اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی بیماری لگتی ہے انسانی جسم کو, اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. آپ سب اسی گواہی دیں گے, اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو اور اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اسی طرح معاملہ جو ہے برائی کا ہے, اگر آپ برائی کو وقت پر نہیں روکیں گے تو یہ برائی بڑھتی چلی جائیں گی, اور ایک زمانہ آئے گا پھر یہ ناسور کی شکل لے لیں گے اور ایسے گرفت کر لیں گے کہ اس سے بچنا مشکل ہو جائے گا. تو جب بھی ہم برائی دیکھیں
ہم برائی کو روکیں اور اچھائی کا حکم دیں، اس لیے کہ اگر ایسا نہ کیا تو پھر برائی گرفت کر لیں گے۔ دوسری چیز کہ یہ بھی مشاہدہ ہے کہ اگر کوئی مکان ہو، کوئی دکان ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی باغ ہو، اگر اس کی صاف صفائی نہ کی جائے، اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے، اس کا جو ہے رکھ رکھاؤ نہ کیا جائے، تو ظاہر سی بات ہے وہ گھر گندگی کا جو ہے اڈا بن جاتا ہے، وہ باغ جو ہے برے جھاڑوں کی جگہ بن جاتا ہے، اور جہاں انسان کو خوشی ہو وہاں جو ہے وہ گندگی جمع ہونے سے زہریلی بدبو اور نقصان دہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہی معاملہ امر بالمعروف نہی منکر کا ہے کہ اگر ہم اپنے سماج میں یہ کام نہیں کریں گے تو برائی عام ہو جائیں گی، برائی عام ہو جائیں گی، پھر ہم روکنا بھی چاہیں گے تو یاد رکھیے اس سے روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گا، ٹھیک۔ اسی طرح اب جب ہم اچھائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے تو کن آداب کا ہم لحاظ رکھیں، کیا باتیں اپنے ذہن میں رکھیں جب ہم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے سنت نبوی کو اس مسئلے میں نہ لیں اور اپنے منمانے ڈھنگ سے لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، تو پھر ہو سکتا ہے ہم جو ہے اچھائی کرنے کے بدلے برائی کر بیٹھے اور برائی سے روکنے کے بدلے برائی کو اور بڑھانے والے بن جائے، بڑھاوا دینے والے بن جائے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوی طریقہ، کیسے آپ لوگوں کی اصلاح کرتے، کیا معاملات آپ کہتے، کیسا وہ تھا، وہ دیکھنا اور وہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے اب وہ شخص جو اچھائی سے روکیں گا اور اچھائی کا حکم دیں گا، برائی سے روکیں گا، وہ شخص کیا صفتوں کا حامل ہو، کیا آداب اور کیا اخلاق کا وہ لحاظ رکھے۔ پہلی چیز یاد رکھیے جو اسے کرنا ہے وہ یہ کہ یہ دائی جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، وہ خود جانتا ہو کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ ورنہ اگر ہم اچھائی کا حکم دینے لگے اور ہم کو پتا نہ ہو اچھائی کیا ہے اور ہم برائی سے روکنے نکلے اور ہمیں ہی نہ پتا ہو برائی کیا ہے، تو ایک دائی خود جانتا ہو جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تاکہ پھر وہ اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، ٹھیک۔ دوسری صفت جو اس میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اصلاح کرنے والے اچھائی کا جب حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں کی ٹوہ میں، ان کی برائی جاننے میں ان کی تجسس کریں گے کہ وہ کیا برائی کرتے ہیں تاکہ پھر میں ان کو اس سے روکوں، بلکہ جو ظاہر نظر آ جائے اس کو آپ روکنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ شریعت نے جاسوسی کرنے سے منع کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ تو جو گناہ ظاہر انسانوں کے نظر آ جائے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، برائی کو جاننے کے لیے کوریدیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو شخص ایک مسلمان کے دنیا میں گناہ ڈھانکیں گا، چھپائیں گا، اللہ رب العزت آخرت، دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کو ڈھانکیں گا۔ تو خواہ مخواہ کہ آپ جاسوسی کر کے گناہ نہ تلاش کریں کہ میں اس کو پھر اس سے روکوں گا، جو ظاہر دکھے اس کو روکنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانچواں نکات، مبلغ جو ہے جسے تبلیغ کرنا چاہتا ہے اس کی نیکی اور برائی کی پہلے پہچان کرائے، مطلب جس انسان کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ برا ہے یہ اچھا ہے، اسے بتائے کہ وہ عمل واقعی میں برا اور اچھا ہے، اس لیے کہ بہت سی بار لوگ برے کام کو اچھا سمجھ کے کرتے اور اچھے کام کو برا سمجھ کے چھوڑتے ہیں۔ تو پہلے اس کے دل میں اہمیت جگہ یہ برائی ہے اس کو مت کرو، یہ اچھائی ہے اس کو کیا کرو، ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص بدعت کر رہا ہے، کوئی بھی شخص جو بدعت کرتا ہے اپنی بدعت کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا ہے، وہ نیکی سمجھتا ہے اس کو، تو پہلے اس کو قباحت بتائیے کہ یہ بدعت ہے، اس کے گناہ ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ چیز اسے سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر اس سے روکیے۔ اسی طرح جو چیز وہ نیکی چھوڑ رہا ہے اسے پہلے بتائیے کہ یہ نیکی ہے، اس کے یہ ثواب ہے، اس کے یہ فائدے، اور پھر اس کے بعد کہیے کہ اس کو کرو۔ تو جس شخص کو ہم دعوت دیں گے اس کی اصلاح کریں گے، پہلے اس کو اس چیز کے فائدے اور اس برائی کے نقصانات بتائیں گے تاکہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ کیا اسے کہا جا رہا ہے، ورنہ لوگ اچھائی کو برائی سمجھ کے چھوڑتے ہیں اور برائی کو اچھائی سمجھ کے اس کو جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں، اس کا وہ لحاظ رکھیں گے۔ اسی طرح اچھائی کا حکم اور برائی سے منع کی صورت میں اگر وہ نیکی پر عمل نہیں کرتا تو برائی والا برائی کو چھوڑتا تو شریعت کے مطابق ترغیب دے۔ اگر مثال کے طور پہ آپ ترغیب کر رہے ہیں بھائی نیکی کرو، وہ نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ نیکیوں کو چھوڑتا ہے، تو شریعت کے مطابق ترغیب دے، یہ نہیں کہ آپ منمانے ڈھنگ سے کریں، اس کو طریقے سے سنت نبوی کو یہاں اختیار کرے کہ اس کے سمجھ، اس کی ذہنیت، مرد ہے عورت، بڑا ہے یا چھوٹا، اس کے اعتبار سے، اس کی سمجھ کے اعتبار سے بات کرے۔ اگر پھر بھی آپ کی اصلاح سے نہ مانے، اگر آپ کے ماتحت ہے تو پھر آپ اس پر زور ڈالیے۔ اگر ماتحت ہے جیسا بیوی ہے، بچے ہیں جو آپ کے ماتحت ہیں، اگر پھر بھی نہ کرے تو پھر آپ جو ہے معاشرے اور ماحول کو اس کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ گناہ کر رہا ہے، پھر بھی نہ مارے تو وقت کے حاکم یا قاضی کے پاس جا کر اس کی کمپلین ڈال سکتے ہیں کہ جو ہے اس برائی سے رکتا نہیں ہے۔ تو اگر ایک شخص جو اچھائی کی طرف نہیں آ رہا ہے، برائی کرتا ہے، تو جو کچھ کوشش ہو سکے اپنے نفس سے کیجیے،
آپ کے ماتحت لوگ ہیں تو تھوڑا سا ان کو جو کچھ ڈانٹ ڈپٹ جس کو کہیں عام زبان میں اس سے منوائیے، پھر بھی نہ مانے تو پھر جو ہے محلے اور سوسائٹی میں اس کے تعلق سے بات بیان کیجیے کہ اس کے شر سے جو ہے اتنا نقصان ہو رہا ہے، اور پھر بھی نہ ہو تو وقت کی حاکم یا قاضی یا خلیفہ کے پاس جا کے کمپلین دے کہ یہ آدمی اس برائی میں ملوث ہے جس کی وجہ سے یہ نقصان سماج کو ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ چند جو ہے نکات تھے جو میں نے بہتر سمجھے آپ کے سامنے رکھوں۔ جہاں اچھائی کا حکم ہمیں دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، وہیں ان چیزوں کو بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ ہم جو ہے لوگوں کو جو ہے اچھائی کی طرف جب بلائے تو خود بھی اچھائی کریں، برائی سے روکے تو خود بھی برائی سے بچیں، لوگ نہ مانے تو ان کو اچھے ڈھنگ سے نصیحت کرے، واعظ کرے، لوگ ہمیں تکلیف پہنچائے اس عمل کی وجہ سے تو اس پر صبر کریں، انشاءاللہ عزیز اس کا جو ہے اجر ملے گا۔ اور اچھائی کا حکم نہ اگر ہم دیں، برائی سے نہ روکے تو اس کے جو ہے نقصانات یہ ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اور اسی طرح جو ہے ہمیں جو ہے عذاب جب کسی قوم پر آئیں گا تو ان تمام کو اللہ جو ہے عذاب میں ملوث کرے گا جو برائی سے نہیں روکتے تھے حالانکہ وہ اچھائی کرتے ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ ضرورت ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور لوگوں کو جو ہے برائی سے روکتے رہیں۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بہرحال ایک آخر میں اعلان کر دوں کہ ظاہر سی بات ہے اتنا بڑا اجتماع ہے تو کچھ نہ کہیں آگے پیچھے چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو آپ تمام سے جو ہے گزارش ہے کہ کچھ چیزوں کو درگزر کر دیجیے آپ، کہ ورنہ یہ نہ ہو کہ یار بھائی وہ اجتماع میں تو لائٹ چل جاتی ہے، وہاں تو فلاں ہو رہا، وہاں تو یہ ہو رہا۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھدار ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہیاں، کچھ نہ کچھ تیاریاں کتنا بھی ہم کریں گے رہ جائیں گی۔ دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں نے کمپلین کی کہ ان کی چپل بھی جو ہے یہاں گم جا رہی ہے آنے سے۔ بہرحال اللہ جو ہے اس کا آپ کو خیر اور بہترین بدلہ اور اجر دے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اتنے لوگ زیادہ ہیں کہ ہم اگر 2000 لوگ یہاں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جینٹس میں اور 1000 کے قریب خواتین ہیں، 2000 لوگوں کی چپلیں مطلب 4000 چپلیں رکھنے کا ہم انتظام کیسے کر پائیں گے؟ اب اندازہ لگا اس کے لیے کتنی بڑی ریک لگیں گی، اور اس ریک کو ہم بعد میں کیا استعمال کریں گے جب یہ پروگرام ختم ہو جائیں گا، اور اس کا کاسٹ آپ سمجھ رہے ہیں نا۔ تو کچھ چیزیں ایسی جو میں سمجھ رہا ہوں آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، آپ لوگ بھی برداشت کر رہے ہیں اس چیز کو کہ بھائی کسی کی چپل گمی ہوں گی، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو جو ہے اس کا جزائے خیر دے کہ اس نے جو ہے صبر کیا اس چیز پر، اور کسی نے الحمدللہ نہ لڑا نہ کر جو ہے تانے دیے کہ بھائی بلاتے اور چپلے سے مالتے نہیں، الحمدللہ لوگوں نے صبر کیا۔ تو کہیں نہ کہیں اتنے بڑے پروگرام میں کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے فلاز، غلطیاں، کوتاہیاں بہرحال ہوتی رہتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ لوگ سمجھدار ہیں، جس طرح سے گھروں میں ہم شادیوں کی تقاریبیں رکھتے ہیں یا پروگرامز کرتے ہیں، چند لوگ آتے ہیں تو ہم اس میں پریشان ہو جاتے ہیں اور سسٹم ہمارا کارگر نہیں ہوتا، 200 لوگوں کی دعوت سے سسٹم فیل جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے 3000 3,500 یا 4000 لوگ روز آئیں گے تو سسٹم مینٹین کرنا تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں مصلحت کے تحت یہ وہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ مجھے پتا چلا کہ وہاں ان کے پیر بھی پھسل گئے تھے، ہم ان سے بھی معافی چاہتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو جو ہے درگزر کریں گے، اللہ انہیں بھی جزائے خیر دیں، کیونکہ باہر لان ہی اور یہاں کوئی فرشی نہیں، کیچڑ ہے، پیر پھسل گیا شاید وہ گر گئے، تو ان لوگوں سے بھی وہ کرتے ہیں۔ اور ایسی کوئی بھی کوتاہی یا کمی آپ کو نظر آئے تو بہرحال آپ اس کو درگزر کریں۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز لگتی ہے جو ہمارے بس میں ہم کر سکتے ہیں اس کی اصلاح کی ہم نے پوری اتنے دنوں میں جو ہے کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے انتظام کرنے کی کوشش کی، جہاں تبدیلیاں ہو سکتی تھی اب آسانی ہم نے اسے لانے کی کوشش کی۔ بہرحال کچھ چیزیں پھر بھی آخر تک آگے پیچھے ہوتی رہیں گی۔ دعا کیجیے کہ انشاءاللہ عزیز آنے والے سالوں میں جب ہم پروگرام کریں تو مکمل طور سے اس میں جو ہے تیاریاں کریں انشاءاللہ عزیز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک مسلمان عورت کس طرح ایک مسلمان دوسری عورت کو برائی سے روک سکتی ہے، وضاحت کیجیے برائے مہربانی جواب۔ بہرحال کسی نے سوال کیا کہ ایک مسلمان عورت کس طرح دوسری مسلمان عورت کو برائی سے روک سکتی ہے۔ اب دیکھیے کچھ برائیاں ایسی ہوتی جو چھپی ہے، چھپی برائیوں کا تو معاملہ الگ رہا، وہ تو عموماً معلوم بھی نہیں ہوتی ہے۔ جو برائیاں آپ کو کسی مسلمان عورت کی کھل کر دکھے، جیسا مثال کے طور پر اگر آپ کالج جاتی ہو اور آپ یہ دیکھتی ہے کہ کالج میں مسلمان لڑکیاں غیر مسلم یا مسلم لڑکوں سے بات کرتے ہیں جو اس کے محرم نہیں ہیں، اب ان کی کیسے اصلاح کریں؟ تو آپ سب سے پہلے شرعی علم حاصل کیجئے کہ شریعت میں بنا کسی شرعی عذر کے، وجہ کے، کسی غیر محرم سے بات کرنا ٹھیک ہے۔ کالج میں جس طرح سے آج کل کے ماحول چلتے ہیں، یا کالج سے دور آج کل اسکولوں میں بھی ایسے ماحول ہے، تو پہلے علم حاصل کرے شریعت کا تاکہ اس کی حرمت ثابت کرے کہ دیکھو غیر محرم مرد سے بنا کسی شرعی عذر کے آپ بات نہیں کر سکتے، اس کا علم حاصل کرے۔ پردے کے احکامات جہاں جہاں سورہ احزاب میں، سورہ نور میں اللہ نے بتایا اس کو یاد کرے، کوشش کرے کہ اس کی کم از کم کچھ نہ ہو ترجمہ یاد کرے، پھر جا کے اس خاتون سے آپ بات کر سکتی کہ دیکھو آپ جو ہے غیر مسلم یا مسلم لڑکوں سے بات کرتی جو غیر محرم ہے آپ کے، قرآن میں اللہ رب العزت یہ کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا، اور ایسے ایسے اقوال ملتے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ اس سے اجتناب کریں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہو کہ خود اس خاتون جو برائی میں ملوث ہے اس کی سہیلیاں اس کو مدد کریں۔ انجان خاتون جا کے بولیں گی تو ہو سکتا ہے یہ اس کی بات نہ مانے، ٹھیک، تو خود اس کی سہیلیاں کوشش کرے کہ اپنی سہیلیوں کس طرح سے ہم اس میں مطلب دائرہ یوں بنائیں کہ میں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو
پھر اپنے اطراف میں رشتہ دار، دوست، احباب اور پھر محلے والے اس طرح سے، تو وہ شخص جائے اور کہے کہ دیکھو میری بہن آپ ایسا کرتی ہو، یہ غلط ہے، منائے۔ اگر آپ دیکھتی ہے کہ وہ برقعے کی پابندی نہیں کرتی تو آپ برقعے کے تعلق سے بتائیں کہ پردے کی شریعت میں کیا اہمیت ہے اور نہ کرنے کا کیا عذاب ہو سکتا ہے، کیا نقصانات اس کو زندگی میں اور آخرت میں ہو سکتے ہیں، یہ بتائیں۔ اسی طرح اگر اسی کوئی اور برائی ہے کہ مثال کے طور پر آج کل ایک برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ رحم کرے بہرحال، کہ جس کو ہم کہتے ہیں افیئرس، اتنے عام ہو چکے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ بعید تھی چیزیں، سنے آتی تھی کسی نے افیئر کر لیا، لیکن آج تو معاملہ یہ کہ کسی کا افیئر نہیں تو لوگ اس پہ تعجب کرتے تمہارا نہیں۔ مطلب برائی اتنی عام ہو چکی ہے کہ اچھائی خلیل ہے، دکھنے کو نہیں ملتی اور برائی عام، تو یہ ماحول ہو چکا ہے۔ یہ میڈیا نے ایسا ماحول بنایا ہے، میڈیا ایسا بتاتی ہے۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا، میں بار بار اس چیزوں کو دہراتا ہوں ہر بار، ایک زمانہ تھا، حالانکہ وہ بھی برا تھا اور یہ بھی برا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا کہ ہیرو ہیروئن کے پیچھے بھاگتا تھا۔ آپ دیکھیے فلم چالو ہوئی، ہیرو بھاگ رہا بھاگتے رہتا تھا پورے اس میں، پھر ایک آدھ گانے میں بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ منا پاتا تھا کہ بھائی ہیروئن اس سے بات کر لے، یہی معاملہ تھا۔ میڈیا نے دیکھیے عورتوں کی آزادی کے نام پر کیا تماشا چلا ان کے ساتھ، کہ عورتوں کی آزادی کے نام پر ایسا کھیل کھیلا کہ آج لڑکیاں بھاگتی ہیں لڑکوں کے پیچھے کہ وہ مجھ سے بات کر لے، سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ بھی غلط تھا، لیکن یہ تو بدرجہ اولا اور غلط ہے کہ آپ سمجھ رہے قیمتی چیز کے پیچھے کوئی بھاگے، بات سمجھ میں آ رہی، قیمتی چیز ہی بھاگی کسی کے پیچھے تو عجیب مسئلہ ہو گیا، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو میڈیا کا حواق ہے یہ۔ میڈیا نے کیا کہا کہ دیکھو اکیلی لڑکی اور اگر کوئی فرینڈ نہ ہو اور کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو تو کیا کام کی اس کی زندگی۔ بتانے کا مقصد ہے ایک زمانے میں لوگ عورتوں اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے کہ وہ ہم سے بات کرے، آج معاملہ یہ ہو چکا ہے کہ خواتین کی آزادی کے نام پر جو میڈیا نے چالیں چلی ہے کہ عورتوں کو ایسا کر دیا کہ خود ہی مردوں کے سامنے غلام بن جائیں گی۔ تو لوگ کہتے رہے تمہارا تو افیئر نہیں ہے، تمہارا یہ نہیں ہے، اگر ہوگا تو بولو ہم کو سنبھالو۔ اور یہ کوئی میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت، یہ ایسے خاندان کے لوگ بھی اس سے ملوث ہیں جو اپنے آپ کو بڑا دیندار بتاتے ہیں۔ بچیاں لڑکوں سے بات کر رہی ہے، بچیاں میں تو ایسی کوئی بہن کو آپ پائے اس ماحول کے اندر تو پہلے تو میں نصیحت کروں گا ایسے ماحول میں آپ خود اجتناب کریں، انہیں ملوث ہو کہ آپ اس سے ملوث نہ ہو جائیں۔ اگر آپ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ آپ ان پر اثر ڈال سکے تو ان کے ساتھ مرے، ورنہ وہ آپ پر اثر ڈالیں گے۔ دوسرا یہ آپ کو پتا چلے تو پھر ان کو بتائیے شریعت میں کیا قباحت ہے، بنا کسی وجہ کی غیر محرم سے بات کرنا، پھر اس قسم کے افیئرس اور یہ سب چیزیں یاد رکھیے، یہ عشق مزاجی اور یہ سب تمام چیزیں یہ ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے اس دنیا اور آخرت میں، جس کے نتیجے جو ہو رہے وہ یہ ہے۔ سب سے پہلے لڑکیاں اپنے والدین کو بنا بتائے کے نکاح کر رہی ہیں، لڑکیاں اپنے والدین کو بنا بتائے کے نکاح کر رہی، جبکہ ولی کا ہونا شرط ہے لڑکی کے نکاح میں۔ تو اگر ایسا آپ پاتے ہیں تو ان کو سمجھائیے، اور یہ تو آج بہت سخت ضرورت ہے کہ خواتین، بہرحال تعلیم اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن تعلیم کے نام پر اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اللہ کے لیے ایسی تعلیم اپنے بچوں کو مت دلائیے۔ صرف خواتین عورتوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے مردوں کو مت دلائیے پھر اگر ایسے حالات اور ایسے ماحول ہے، ورنہ عموماً لوگ اپنے بچوں لڑکوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اس سے کہاں بدنامی ہوں گی، لیکن اس سے بدنامی نہیں ہوں گی، لیکن دنیا اور آخرت کی رسوائی ضرور لائیں گا۔ یہ بدنامی تو اس لڑکی کی بھی، چلو آپ نے افیئر کیا، لیکن رسوائی جو ہوئی اس کے خاندان کو، اس کا بدلہ، اس کا عذاب کس پر ہوا؟ تو یاد رکھیے بہت سنگین جرم ہے۔ تو اگر ایسی خواتین جو واقعی میں سنجیدہ ہو، کالج جاتی ہو، ایسے اگر معاملات دیکھے تو ضرور ان کو تاکید کرے، لیکن پھر میں کہوں گا اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ اس میں ملوث ہو جائے تو پھر ہاتھ مت ڈالیے اس میں، لیکن لگتا ہے کہ آپ اثر رسوخ رکھتی ہیں اور یہ نصیحت آپ کی کارگر ہوں گی تو بہت آہستہ سے، دھیرے سے، اچھے سے سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ آج معاشرے ماحول کو ایسی خواتین کی ضرورت ہے، اور پھر گزارش کروں گا والدین سے بھی کہ اپنے بچوں کو اگر کالج میں بھیجتے ہیں تو بالکل نظر رکھیے ان پر، کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ میں شک کی نگاہ سے اور تجسس سے نہیں کہہ رہا ہوں، تحسس بھی ایک چیز ہوتی ہے، اچھائی سے کہ بھائی جا رہے تو کہاں جا رہے، آ رہے تو کہاں سے آ رہے، کیوں جا رہے، اگر کہا تھا اسکول اتنے دیر تک کالج تو کیا کر رہے ہیں، ورنہ لوگ آج کل صرف کالج اور اسکول نہیں بلکہ بہت سی بار تو دین کے نام پر بھی یہ مسائل ہو رہے ہیں، بہرحال آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کو ایسی کوئی خاتون دکھے اس کی برائی کو دیکھیے، اس برائی کو شریعت سے ملائیے کہ اس کی کیا قباحت ہے، اس سے کیا گناہ ہے، ان گناہوں کو، ان برائیوں کو اس خاتون کے سامنے رکھیے، اور مان جائے تو اس کے لیے دعا بھی کیجیے کہ اللہ اسے ہدایت دے، اور خود بھی اس عمل پر قائم رہنے کی بھی کوشش کرے۔ تو انشاءاللہ آپ جب بھی کوئی خرابی دیکھیں کس میں، نصیحت حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت اور مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کل کے عنوان کے متعلق کہ میں نے ہجرت کے تعلق سے کہا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہجرت جیسے میں نے کہا کہ ملک حبشہ ہوئی اور پھر اس کے بعد مکہ سے مدینہ ہوئی، لیکن کچھ لوگ جو علم سیکھنے کے لیے یا کسی کام کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام جاتے ہیں تو کیا یہ بھی ہجرت ہے؟ تو دیکھیے لغت کے اعتبار سے تو ہجرت کو کہہ سکتا ہے مائگریشن، ادھر سے ادھر منتقل ہونا لغت کے اعتبار سے،
لیکن شریعت کی اصطلاح کے اندر ہجرت وہی ہے جب ایک علاقے میں آپ کو دین پر عمل نہ کرنے دیا جائے جس کی وجہ سے آپ اس علاقے کو چھوڑ کر یا تو کسی دارالامن یا کسی دارالسلام کی طرف کوچ کر جائے تاکہ وہاں آپ کو اسلام پر عمل کرنے دیا جائے. یہ اصل ہجرت ہے شریعت میں, جس پر یہ فضیلت آئی ہے کہ رسول اللہ فرمایا جو شخص ہجرت کرے اللہ کی راہ میں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج پیدا کیا. یہ مثال حاجی کے لیے آئی ہے, یہ مثال ہجرت کرنے والے کے لیے مہاجر کے لیے آئی ہے. ٹھیک, لیکن بہرحال آپ جب علم سیکھنے سکھانے کو آپ جاتے ہی کرتے ہیں, یہ ہجرت تو کسی بھی حال میں نہیں کہلائیں گے شرعی اعتبار سے. ہاں ٹھیک ہے, یہ علم سیکھنے کا یقیناً ثواب ملے گا, اللہ کی راہ میں آپ کو نکلنے کا ثواب ملے گا, آپ کی کوشش کرنے کا ثواب ملے گا. علم جب تک آپ سیکھتے رہیں گے, طالب علم رہیں گے, تو انشاءاللہ علم سیکھنے کا بھی ثواب, اور سیکھنے میں غلطیاں ہوں گی تو غلطی پر بھی اللہ آپ کو ثواب دیں گا, وہ سب ہے. لیکن بہرحال وہ ہجرت نہیں کہلائیں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے میں اورنگ آباد سے ہجرت کر کے بامبے پروگرام کے لیے آیا, میں فلاں جگہ سے ہجرت کر کے فلاں جگہ, یہ ہجرت نہیں ہوگی. ہاں یہ سفر ہے, آپ ایک مقام سے دوسرے مقام جا رہے ہیں, ہجرت لیکن وہی ہے جب آپ کو علاقے میں اسلام پر عمل نہ کرنے دیا جائے جس کی بنیاد سے اس علاقے کو چھوڑ کر آپ دوسرے علاقے میں منتقل ہو جہاں اس کی اجازت ہے. یہی شریعت میں ہجرت کہلائیں گے, اور تمام ثواب اسی کے لیے تھے. کسی نے ایک سوال کیا, اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو کیا بیوی کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو برائی سے روکنا ضروری ہے, اور کس طرح انہیں سمجھائے, واضح کیجیے, اور برائی کو دور کرنے میں کس طرح مدد کریں. بہت اچھا سوال کیا خاتون نے کہ اب ایک بیوی اپنے شوہر کی کیسے اصلاح کرے. دیکھیے, بیویوں کا شوہر کی اصلاح کرنا آسان ہے بنسبت شوہروں کا بیویوں کی اصلاح کرنے سے. میں مثالیں دوں گا انشاءاللہ اپنی بات میں. اب کہ خاتون اپنے شوہر کی بہت اچھے انداز سے اصلاح کر سکتی, بس وہ طریقہ اپنا لے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک شوہر ہے جس سے غلطی ہوئی, اب بیوی چلا رہی اللہ غلط کام حرام چلا رہی, تو بولے میرا ایسا کیا بنے کر دیا, ٹھیک ہے غلط ہے لیکن تمہارا یہ رویہ, میں چل جا رہی اپنے مائکے, میں یہاں رہنا پسند نہیں کروں گی, میرے باپ کے گھر جا کے رہوں گی, تم یہ کام غلط کرے. نہیں, اب آپ سے اس کا نکاح ہوا ہے, ٹھیک, بنا شرعی عذر کے آپ کے الگ ہونا درست بھی نہیں ہے. تھوڑی بہت غلطیاں ہر انسان ایک دوسرے میں کرتا ہے, تو ریجڈ مت ہوئیے, ایسے سخت مت ہوئیے, ایسا سلاخ ہوتی ہے بالکل کانچ کی کہ بس ٹوٹ جائیں گی یا باقی رہیں گی. اب آپ دیکھیے کیا کر سکتی ہے. شوہر کو منانے کے لیے بیویوں کے پاس ایک سے ایک چیزیں ہیں, میں بتاتا ہوں. اور ایک مثال ہے اردو زبان کی کہ کسی انسان کے دل تک پہنچنے کا سب سے اچھا ذریعہ اس کے پیٹ سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک خاتون ہے جس کا شوہر جو ہے کوئی حرام کاری میں, کوئی برے کام میں, کوئی غلط کام میں ملوث ہے. اب خاتون جو ہے جیسی شوہر گھر میں آیا, ٹھیک, اپنے آپ کو اچھا سجائے اور سنوارے, چونکہ شوہر کا واقعی میں حق ہے. تو اب آپ نے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بناؤ سے کہ تو یہ طریقے ہیں, اپنائیے اس کو, دیکھیے زندگیوں میں اس سے جو انشاءاللہ عزیز, اور ایسے انشاءاللہ کچھ اور نسخے میں انشاءاللہ جب حقوق الزوجین ہوں گے اور دوں گا. تو بہرحال اب شوہر آ گیا گھر کے اندر, اب آتے ہی بہترین قسم کا کھانا بنا دیجیے اس کے لیے, بنا کے رکھیے آپ کھانا, آتے ہی اس کے من پسند کھانا آپ نے رکھ دیا, اور وہ آتے جب کھانے کی خوشبو سنیں گا تو آدھا غصہ یہ وہ جو اس کا تھا ریلیکس کر دیا, کھانا کھلائیے, ابھی کچھ مت بولیے. پھر دوسرا دن آیا, پھر وہ کام کاج سے واپس آیا, پھر اچھا کھانا کھلائیے اسے زبردست. پھر تیسرا دن آیا, پھر کیجیے, تو آخر میں بولتا بولی تو کیا ہے, کیا مسئلہ ہے. تو دیکھو پھر اس کو وہ قباحت بتائیے, وہ برائی بتائیے کہ میں نے آپ میں فلاں چیز دیکھی ہے, لیکن آپ اس سے پہلے شرعی علم حاصل کر لیجئے, یا تو کتابوں سے یا تو علماء سے رجوع کر کے کہ اس کا حل کیا ہے, ورنہ آپ کسی کو برائی سمجھے اور برائی نہ ہو. پھر اس کو بتائیے دیکھو میں نے یہ چیز دیکھی, آپ میں یہ چیز ہوتی ہے, اگر یہ نہ کرتے تو بہت زیادہ بہتر ہوتا. اور وہ کیوں نہیں سنیں گا جب اس کی بیوی اتنی خدمت کریں گی, اتنا وہ کریں گے. تو دیکھیے آپ کے پاس منانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں. اللہ رب العزت نے جس فطرت پر آپ کو پیدا کیا اس فطرت کو استعمال کر لیجئے تو آپ پورے کام کر گزریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کیجئے, آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے, اس کو جو پسند ہے وہ کام کیجئے, اور پھر دھیرے دھیرے اس کی اصلاح کیجئے. اگر وہ بہت زیادہ ملوث ہے جرم میں, جیسا کہ رشوت خوری, سود لیتا ہے, برے کام کرتا ہے, یا ایسے کام کی نمازیں چھوڑ دیتا ہے, یا روزے چھوڑ دیتا ہے, زکات نہیں دیتا, یا انٹرسٹ آتا تو بولتا جان دو, ٹیکس دیتے تو انٹرسٹ کھا جاؤ, فلاں اس طرح کے, تو آپ اس کو دھیرے دھیرے سمجھائیے, قباحت بتائیے, شرعی علم حاصل کیجئے. پھر میں جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اپنا کے دیکھیں, انشاءاللہ اس فائدہ ہوگا اس کے لیے. دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو جو ہے آپ اپنے معیار سے, اپنی نزاکت سے گرا نہ دے اس کے لیے کہ وہ شوہر کوئی چیز نہیں سن رہا تو بس میں جا رہی ہوں فلاں, لڑائی جھگڑا مت کیجیے, اس لیے کہ آپ کو سمجھانا ہے. اور یہی ایک اچھی بات ہے کہ انسان دوسروں کو اتنے اچھے سے انداز سے بات کرے, اپنی بات بھی منوا لے, اس کو برا بھی لگے اور کام بھی ہو. اس کام زبان بولتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو یہ طریقہ عورتوں کو آج ضرورت ہے, کہ تو آج جو ماحول میں مردی بہرحال باہر رہتے ہیں, نہ چاہتے ہی بہت سی بار وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں.
تو عورتوں کو بھی کام ہے اس چیز کو پہلے سمجھے کہ اس نے کیوں یہ کام کر رہا ہے. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے رشوت جو لے رہا ہے وہ میری آرزوؤں اور میری جو وہ ہے کہ بھائی یہ لاؤ اور میرے لیے وہ لاؤ، اس کی وجہ سے تو کہیں ملوث نہیں ہو رشوت میں. تو سب سے پہلے اس کو چھوڑوں میں کہ نہیں، مجھے نہیں چاہیے وہ چیز، اس لیے کہ تم مجھے لگ رہا ہے اس وجہ سے اس طرف جا رہے ہو. کہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں نے یہ فرمائش کر دی جس کو پورا کرنے کے لیے تم وہ فلاں گناہ میں لگے ہو. کہیں فلاں تو نہیں ہے کہ تم نے، آپ پوچھیے پہلے، دیکھیے کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. دوسرا شرعی علم حاصل کیجیے اس مسئلے کے تحت، اس کی وجہ دیکھیے کیوں وہ کر رہا ہے. پھر دھیرے دھیرے آسانی سے، چونکہ انسان جب گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، اندر جاتا ہے، تو دھیرے دھیرے جاتا ہے. نکلنا ایک دم آسان نہیں ہوگا. آپ بولیں گے آج تجارت سود پہ تھی کل چھوڑ دو، نہیں ہو سکتا ہے. تو دھیرے دھیرے کوشش کیجیے اور نکلیے. اور یاد رکھیے جو کوئی کوشش کرتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے کام میں آسانی کر دیتا ہے. سورۃ طلاق میں اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں جو اللہ کا ڈر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے کام میں امرہ یسرا، اس کا کام آسان کر دیتا ہے. تو اس کے لیے آسان. تو آپ ڈر رکھیے، پھر کیجیے انشاءاللہ عزیز. یہ ہوگا تو عورتوں کا بالکل حق ہے اپنی شوہروں کی اصلاح کریں. بہت سی صحابیات اپنے شوہروں کی اصلاح کرتی، حالانکہ وہ صحابہ تھے. اسی طرح بعد کے دور کی بھی عورتوں نے اپنے شوہروں کی اصلاح کی. اس کی کئی نمونے اور مثالیں مل سکتی ہیں. تو بالکل آپ کا حق ہے، ضرور اس کو کیجیے. لیکن طریقہ تھوڑا سا میں جس طرح کہا آسان، ایک دم یہ نہیں کہ آپ جو ہے شفقت کا اور جو نرمی کا پہلو چھوڑ کر بالکل سختی اختیار کریں. آرام سے، نرم مزاج کے ساتھ، سنت کو اختیار کرتے، مسئلے کا شرعی علم حاصل کرتے ہوئے بات کو صحیح انداز سے صحیح وقت پہ ٹارگٹ کیجیے. انشاءاللہ عزیز اس کا فائدہ ہوگا. السلام جی بھائی نے ایک بڑا اچھا سوال کیا کہ ایک انسان خود ایک گناہ کرتا ہے، اب دوسروں کو بھی اس گناہ میں پاتا ہے، تو کیا وہ اس آدمی کو اس گناہ سے روکے یا چھوڑ دے کہ نہیں میں خود کرتا ہوں تو کیوں اس کو روکوں؟ اب اس معاملے میں علماء کے دو اقوال ہیں، دونوں ہی رکھتا ہوں. ٹھیک، پہلی چیز، ایک انسان اگر خود گناہ میں ملوث ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھائی کا حکم دینا وہ چھوڑ دیں گا، کرنا ہے اس کو اس میں بھی. ٹھیک ہے، ایک شخص اگر کوئی گناہ میں ملوث ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوسروں کو حکم دیں گا اس سے بچنے کا. مثال کے طور پر ایک انسان ہے جو تمباکو نوشی کرتا ہے، درست نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کو نہ روکے. ایک چھوٹا بچہ تمباکو کھا رہا تو بولے کھاؤ کھاؤ، میں بھی کھاتا ہوں تم بھی کھاؤ، میں کیسا روک سکتا تم کو؟ نہیں، آپ کھاتے ہیں چلو ٹھیک، لیکن بیٹا تم مت کھانا، ہم کو نقصان ہوا اس کا یہ کھا کر، آج پچھتا رہے، یہاں فلاں مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بیمار ہو گئے، یہ ہوگا. اس کو بتائیے یہ چیز. تو ہر بار ضروری نہیں کہ آپ جس چیز میں کرتے ہو ملوث ہو گناہ میں، آپ دوسروں کو، آپ کو روکنا پڑے گا اس کو یہاں. ٹھیک، اب لیکن یہ بات بھی طے ہے، ہیومن سائیکولوجی ہے، انسانی نفسیات ہے، کہ وہ اس شخص کی بات پہلے مانے گا جو اس کام کو نہیں کرتا واقعی میں، جس کے بارے میں دوسروں کو بول رہا ہے کہ مت کرو، وہ خود بھی نہیں کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں ایک جرم میں ملوث اور میں دوسروں کو کہوں تو لوگ عموماً میری بات نہیں سنیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کو بولنا چھوڑ دوں گا، بولتے تو مجھے رہنا ہی پڑے گا. کہ تو اگر کوئی گناہ میں کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو ہے دوسروں کو روکوں گا نہیں، روکنا تو ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے آپ کی بات کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے میں کیا کروں؟ اپنی اصلاح کروں کہ میں رکنا چاہوں، اور اگر اصلاح نہ ہو سکے تو اس کی قباحت بیان کروں کہ بیٹا میں نے یہ کام کیا، میں مجبور ہو گیا تھا، میں نے بچپن میں سیکھ لیا تھا یہ کام غلط کام، اور میں مجبور تھا، اور میں آج چھوڑنا بھی چاہتا ہوں، میں نہیں چھوڑ پایا، لیکن میں تم کو ضرور نصیحت کروں گا آئندہ کبھی یہ حرکت نہ کرنا. وہ تو اس کو بولتا رہیں گا. اور کوئی اس کو اگر کہے بھائی تم خود اس کام میں ملوث ہو اور ہم کو روکتے ہو، تو اس کو بتانا پڑے گا ہاں یہ جرم میں ملوث ہوں، میں اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میری نیت ہے، میں مجبور ہوں، آپ دعا کیجیے اللہ سے میں چھوڑ دوں، تو شاید کچھ اثر ہو. لیکن آپ جو ہے صرف یہ ہے کہ آپ اس عمل میں ملوث رہیں گے، اس گناہ میں شامل رہیں گے، اور بس لوگ بولیں گے ایسا مت کرو، ایسا مت کرو. یہ جیسا مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے نماز کو جاؤ، اور خود بیٹھا ہے استد پہ تکیے پہ لگا کے، بیٹا نماز کو جاؤ چلو، اور کل سے مسجد میں دکھنا میرے کو. وہ بچہ باہر جائے گا، گھومے گا پھرے گا، واپس آ جائیں گے، لوگ بولیں گے تمہارے والد نے تمہیں نماز کے لیے بھیجا. کہیں گے ارے حضرت ہمارے خود نہیں جاتے ابا، اور ہم کو بولتے ہیں نماز کو جاؤ. تو یہاں اثر نہیں ہوگا اس کا. تو والد کو بولنا پڑے گا وہ نماز کو کیوں نہیں جا رہے ہیں پہلے، اور ظاہر سی بات ہے شرعی عذر نہیں ہے تو ان کو بھی جانا پڑے گا اٹھ کر. پھر تو عموماً لوگ بات سنیں گے نہیں آپ کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بولیں گے نہیں، بولنا ہے. تو اگر کسی شخص کو آپ دیکھیے وہ جرم میں ملوث ہے، ایک گناہ کر رہا ہے، جبکہ وہ گناہ آپ بھی کرتے ہیں، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ آپ اس کو روکیں گے نہیں، آپ اس کو روکیں گے. اور آپ سے اگر وہ سوال کر لے کہ آپ خود تو کرتے ہیں، تو آپ کو جواب دینا پڑے گا یہ غلط ہے، میں اس میں یہ غلط کر رہا ہوں اور میں اس کو چھوڑنے کی کوشش، یا جو بھی اس کو بتانا پڑے گا. تو اگر آپ کسی گناہ میں ہیں تب بھی آپ دوسروں کو اس سے آپ کو روکنا پڑے گا، اس لیے کہ یہی مومن ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکتے رہیں. لیکن وہ انسان جو کارگر اپنی دعوت تو کرنا چاہتا ہے وہ خود بھی ان گناہوں سے رکنے کی پوری کوشش کرے. کسی نے ایک سوال کیا، کچھ لوگ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں جس میں طاغوت
جیسے طاغوت کی بندگی ہوتی ہے، خدا کی نافرمانی، ان سے کہا جائے کہ یہ غلط ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا، وہ لوگ ڈھٹائی سے کہتے ہیں یہ اللہ نے ہی ہمارے دماغ میں ڈالا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں ورنہ ہم نہ کریں گے۔ کسی نے ایک اچھا سوال کیا کہ کچھ لوگوں کو جو ہم برائی سے ایسا طاغوت کی عبادت اللہ کے علاوہ شرک کرتے ہیں، اسی طرح انہوں نے لکھا کچھ غیر شرعی چیزیں کرتے ہیں، جب ہم ان کو روکتے ہیں تو کہتے ہیں بس اللہ نے ہمارے ذہن میں بدل۔ یاد رکھیے یہی وہ قول تھا جو مشرکین مکہ نے بھی اللہ کے رسول سے کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم سے شرک کراتا ہی نہیں تھا، وہ ہم کو توحید پر پیدا کرتا۔ ٹھیک، اور یہ بات انسانی ذہن میں کبھی کبھار آتی بھی ہے کہ اللہ نے ہم سب کو موحد توحید پرست کیوں نہیں بنا دیا۔ ٹھیک، تو یاد رکھیے اگر امتحان سے پہلے پورا پرچہ دے دیا جائے تو آزمائش کہاں رہی؟ امتحان سے پہلے پورا پرچہ دے دیا جائے تو آزمائش کہاں رہی؟ تو یہ آزمائش ہے دنیا، یاد رکھیے دنیا میں ہم آزمائش کے لیے ایک امتحان ہے ہمارا یہ۔ تو یاد رکھیے اگر کوئی یہ کہے کہ طاغوت کی جو عبادت کر رہی ہے ہمارے ذہن میں ہی آیا، تو یہ ذہن میں چونکہ آیا تو اللہ کی طرف سے یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ اللہ اس چیز کو جانتا ہے، وہ اللہ کو معلوم تھا آپ وہ سوچیں گے، لیکن یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ شیطانی وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر چیز کو آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے تقدیر میں تھا، اللہ نے ذہن میں ڈالا تو ہم کرنے، اس لیے کہ برائی بھی تو ذہن میں آتی، تو کیا یہ اللہ کی طرف سے؟ آپ یہ کہیں گے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں برائی کروں، برائی ذہن میں آ سکتی ہے لیکن میں اس کو نہ کروں، اس کا انشاءاللہ مجھے اجر ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی یہ نہ کہے کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، یہ بدعت کر اللہ کی طرف سے، نمازیں چھوڑ رہے اللہ کی طرف سے، نہیں، کیوں تو ہمارے ذہن میں آئے تو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ذہن یاد رکھیے مرکز ہے، یا دل اور دماغ مرکز ہے، اچھا برا، کشمکش چلتے رہتی ہے ہمیشہ۔ ایسا نماز کو جانے لگے تو شیطان بولتا ہے کرکٹ گیم دیکھ لو، تھوڑا سا 2-4 بال باقی ہے، ایک اوور دیکھ لو اور نماز ضائع ہو جاتی ہے، فلاں چیز، اور اس طرح سے ڈالتا ہے۔ تو آپ کہیں نہیں اللہ کی طرف سے یہ فٹ بال کا میچ دیکھنا، اللہ کی طرف سے کرکٹ کا میچ دیکھنا، اللہ کی طرف سے یہ سنیما ہال میں جانا، اللہ کی طرف سے گناہ کرنا، اللہ کی طرف سے یہ جو لو افیئرس لوگ کرے اور زنا کر، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نہیں۔ اپنے گناہوں کو رب کی طرف منسوب مت کیجیے، ہم کو کچھ چیز میں اختیار دیا گیا ہے۔ اب یاد رکھیے کچھ چیزیں اختیاری ہے، کچھ چیزیں غیر اختیاری ہیں۔ غیر اختیاری چیزیں کیا ہیں؟ میرا لڑکا یا لڑکی ہونا میرے اختیار میں تھا کہ مجھے پیدا ہوا؟ میرا کالا یا گورا ہونا میرے اختیار میں تھا؟ نہیں۔ میرا ہندوستان یا امریکہ میں پیدا ہونا میرے اختیار میں نہیں۔ کچھ اختیار میں دیا اللہ نے، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ نیچے کرو، ادھر دیکھو، اختیار ہے نا۔ تو شریعت نے کچھ چیزوں میں اختیار دیا ہے، تو گناہ اور نیکی میں بھی اختیار ہے آپ کو۔ اللہ نے کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو ہدایت دی اور راستے بتا دیے، ہم نے انسان کو ہدایت دی اور راستے بتا دیے۔ تو یہاں انسان کا دل مرکز ہے اچھائی اور برائی کا، تو آپ کو جو برائی آتی ہے اس کو دبانا ہے اور اچھائی کو اس پر غالب کرنا ہے۔ تو اپنے گناہوں کو، معصیت کو، کوتاہیوں کو، کاہلیوں کو یہ مت کہیے کہ ہمارے دماغ میں آیا تو اللہ کی طرف سے ہوں گا، یہ جو ہے ضروری نہیں ہے۔ ہم آزمائے جا رہے ہیں اور ان خیالات اور گناہوں کی خیالات آنے کے باوجود نیکی کرنا، یہی اصل مومنانہ تقاضا ہے۔ کسی نے سوال کیا اکثر خواتین برقع پہن کر اپنے بالوں کو برقعے کے اوپر سے باہر نکالتی ہے، اگر ہم ان کو سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ کسی نے اچھا سوال کیا۔ عموماً یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ خواتین برقع پہنتی ہیں اور بالوں کو پیچھے سے باہر چھوڑ دیتی۔ یاد رکھیے برقعے کا مقصد ہی ہم نے نہیں سمجھا، اگر یہ حرکت ہم نے کی تو۔ پردے کا مقصد کیا ہے؟ اپنی زینت کو چھپائے۔ زینت لباس ہو سکتا ہے، زینت جسمانی خوبصورتی ہو سکتی ہے، زینت جو ہے زیورات ہو سکتے ہیں، زینت اس کے بال، زینت ہے عورت کی، تو پورا ان کو ڈھانکنا ضروری ہے نا۔ نماز میں، حتیٰ کہ نماز میں بھی اس کو پورا ڈھانکا جاتا ہے، تو یہ تو تعجب کی بات ہے۔ آپ گھر سے باہر نکلے جہاں پردہ تو بالکل واجب اور فرض ہے، اور بالوں کو پیچھے سے آپ چھوڑتے ہیں اور سامنے سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں، یہ بالکل درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ بہت سی خواتین، بہرحال اس کی وجوہات کیا ہے مجھے کبھی پتہ نہیں چلی کہ کیوں ایسا کرتی ہے، لیکن میں ایک جو گمان کرتا ہوں یہ ہے کہ وہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم کو بال ہے اور بہت لمبے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، صرف ایک گمان۔ اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ خاتون جو اپنے اگلے بال پورے چھپائے وہ پیچھے سے بال دکھائے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اور جبکہ وہ سامنے سے پورا اسکارف اوڑھ رہی ہے، بال ڈھک رہی ہے، شاید یہ بتانا مقصد ہے کہ بال ہے، یا دوسرا مقصد ہے کتنے لمبے ہیں یا کتنے خوبصورت ہیں۔ یاد رکھیے یہ درست نہیں ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور دیکھنے کے لحاظ سے بھی یہ درست نہیں دکھتا ہے۔ دیکھنے کے لحاظ سے بھی یہ درست نہیں دکھتا ہے کہ ایک پوری خاتون جو اوپر سے ڈھکی ہے اور پیچھے سے کوئی چیز لٹک رہی ہے، دیکھنے کے لحاظ سے بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی درست نہیں ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہے یہ درست نہیں، آپ کو بالوں کو ڈھانکنا اور چھپانا ہوگا، کتنے ہی لمبے ہو اس کو آپ کو اندر ڈالنا ہوگا۔ دوسرا یہ، اب کوئی ان سے کہتا ہے کہ مت کرو تو کہتے ہیں بھائی آپ کو کیا کرنا ہے،
تو دیکھیے جو لوگ آپ سے یہ کہے آپ کو کیا کرنا ہے, آپ ان کو ایک بار تو کم از کم تاکید کر ہی دے, تاکہ آپ کا جو حق تھا آپ نے ادا کر دیا, میرا کام تھا بتانا, میں نے بتا دیا, اب ماننا نہیں ماننا یہ آپ پر رہا. تو آپ کم از کم ایک بار تاکید کر دے, اس کے بعد وہ آپ کو کچھ جواب دے دے, وہ الگ بات. دوسرا, تاکید کرنے کے لیے موقع محل بھی آپ دیکھیں, ورنہ آپ کبھی محفل میں پکڑیں کسی اور بولیں گے یہ تمہاری چھوٹی بات غلط ہے, تو وہ چڑ جائیں گے, بولیں گے اتنے لوگوں کے سامنے بولنے کی کیا ضرورت تھی. تو موقع محل جان کے خاموشی میں اکیلے میں اچھے سے دیکھو میری بہن میں خیر خواہ ہوں, تم برقع پہنتی ہو, بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کر, بہت سے لوگ تو پہنتے بھی نہیں ہیں, تو تم لہٰذا جب بالوں کو چھپاتی ہو تو پیچھے سے بھی چھپا لیا کرو, اس کا اجر ملے گا, ورنہ کیا فائدہ تم نے بال آگے کی چھپا پیچھے کو. تو اچھے سے موقع محل جان کے اکیلے میں, اس لیے کہ مومن کا آئینہ ہے, ٹھیک ہے, اور آئینہ سب کے سامنے نہیں بولتا, اکیلے میں جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے وہ کیسا, اس میں کیا نقص اور خامیاں ہیں, ٹھیک ہے. تو اچھے سے اکیلے, ورنہ آپ محفل میں جائیں گے بولیں گے ہم کو پتا چل گیا غلط ہے, جس کی چوٹیاں باہر ہے سب غلط ہے, یہاں اندر ڈال لے, تو کوئی بولے گا جاؤ بڑی بھی یہاں سے نکلو, ہم کو کیا سمجھا رہے, ہم کو کرنا ہے, ضد میں آ جائیں گے لوگ. تو آپ اصلاح ایسی بھی نہ کریں کہ لوگ ضد میں آ کر کام نہ کریں, بلکہ شفقت سے, نرمی سے, خالص نیت سے اور موقع اور محل دیکھتے ہوئے, اس کی عمر اپنی عمر, اس کی پوزیشن اپنی پوزیشن دیکھتے ہوئے جو ہے اس کا اصلاح کرے, تو انشاءاللہ عزیز ضرور لوگ مانیں گے. لیکن اس کے بعد بھی کوئی کہے ہماری مرضی, تو پھر آپ چھوڑ دیجئے, یہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. بھائی نے ایک سوال کیا حقوق قرآن کے تعلق سے جو عنوان ہوا, کیا قرآن کو چومنا اس کے حقوق میں شامل ہے؟ تو یاد رکھیے قرآن کو چومنا نہ اس کی حقوق میں ہے نہ اس کی حرمت میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں اس کی حرمت ہے, اس کو چومتے ہیں. قرآن کو چومنا درست نہیں, یاد رکھیے سلف صالحین نے کبھی قرآن کو چوما نہیں لے کر. ہاں بس بہت سے لوگ قرآن چومتے ہیں, ایک زمانہ تھا لوگ ایک بار میں نے تو آج دیکھا اندر باہر چومتے, اندر کی کور پہ چومتے, سائڈ سے چومتے, ادھر سائڈ سے چومتے, یہ سائڈ سے چومتے, پیچھے سے چومتے اور پھر رکھتے ہیں اس کو. یہ تقدس قرآن کا ثابت نہیں ہے. جو ثابت تقدس ہے وہ چھوڑ دیا, جو نہیں ہے اس کو ہم نے تھام لیا. مثال کے طور پر قرآن ایک چیز ہے, لوگ اس کو چومتے ہیں. اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ جائے نماز جس پہ نماز پڑھتے ہیں, ٹھیک, وہ جائے نماز اگر میلی ہو جائے تو بولتے اس کو دھو نہیں سکتے, اس لیے کہ اس کا پانی نالی میں جائیں گا پھر, اور چونکہ وہ دھلتی نہیں ہے تو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں. جبکہ جائے نماز بچھانے کی ضرورت تب آتی ہے جب زمین خراب ہو اور گندی ہو. اگر ویسا نہیں ہے تو آپ نیچے پڑھ لیجیے, بالکل صاف ہے, ضرورت نہیں اس کو جائے نماز, ٹھیک ہے. تو یہ نماز کا تقدس نہیں کہ جائے نماز ضروری ہے پھر اس پر اس کو دھونا نہیں, اس کا پانی اس میں نہیں جانا, گندگی اس پہ لگتی ہے وہ آپ بالکل دھو سکتے ہیں. تو قرآن کا یہ تقدس نہیں ہے کہ اس کو آپ چومیں, یہ اس کا حق بھی نہیں ہے. بلکہ کچھ علماء نے کہا یہ غلط عمل ہے جو قرآن کے ساتھ کیا تھا, آپ اس کو چومتے اپنا لعاب لگاتے ہیں, آپ اس کو چوم رہے, اس کو خراب کر رہے ہیں, آپ اس کی مصحف خراب ہوں گی, اس کی پرنٹ خراب ہوں گی تھوڑے دن میں, ٹھیک ہے. اس کو چومنا اس کے تقدس سے نہیں ہے, سلف صالحین سے اس کو چومنا ثابت نہیں, لہٰذا اس کو آپ ایسا عمل نہ کریں اس کے ساتھ. ہمارا سوال ہے کہ ہم جنہیں اچھا کام کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ ہماری بات نہیں مانتے. ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانتے, جتنی حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم شیطان کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں, اب ہمیں کس طرح سمجھائیں, اب انہیں کس طرح, جزاک اللہ خیر. بہرحال یاد رکھیے, اب سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کا کام ہے سمجھانا, آپ سمجھاتے رہیے, ٹھیک. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہم شیطان کی بات ماننے ہیں تو یہ تو بہت خبی, بہت برے خیال اس نے اپنے منہ سے نکالے. ہم یہاں خالص جس مقصد کے لیے ہے, اللہ رب العزت نے اس کو سورہ ذاریات آیت میں 51 فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جن اور انس خالی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. شیطان کی بات ماننے, اس کی فرمانبرداری کرنے, اس کا کہنا ماننے کے لیے ہم نہیں آئے دنیا میں. تو آپ انہیں اچھے سے سمجھائیے, قرآن حدیث کی تعلیمات دیجیے, اور جس عالم یا جس شخص کو وہ بڑا سمجھتے ہیں ان سے رجوع کریے, ورنہ آپ کی بات تو اب نہیں سن رہے ہو, ان سے رجوع کیجیے. گھر کے سرپرست اور بڑوں کو جو ہے آپ بتائیے کہ ایسا کر رہے اور ایسا بول رہے ہیں تاکہ وہ کرے, اور اگر مذاق سے وہ یہ بولتے ہوں گے تو جانے دیجیے, لیکن مذاق سے بھی ایسی بات کہنا درست نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے. تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے, اللہ سے دعا کیجیے, اور جتنا آپ سے ہوتا کیجیے. اس کے بعد آپ کے سرپرستوں سے بات کیجیے کہ ایسا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اور بھی لوگ, چونکہ پبلک پریشر, سوسائٹی کا جب پریشر آتا تھا آدمی بہت سے کام کرنے لگ جاتا ہے, آپ بتائیے. لیکن بہرحال اس کے بعد بھی اگر نہ مانے تو آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے رہیے, اور انشاءاللہ عزیز ہو سکتا ہے آج کسی وہ خمار میں کسی جذبے میں یہ بات کہہ رہے ہوں, کل انشاءاللہ اللہ انہیں جو ہدایت دے. ہم بھی دعا کریں گے کہ اللہ جو ہے انہیں ہدایت دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمدللہ رب العالمین.